بسم الله الرحمن الرحيم. عطف النسق تالا بحرف متبع عطف النسق تخصص بود وثناء من صدق. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أو كفيك صدق ووفاء. اچھا، توابع میں بحث جاری تھی. توابع میں سے کیا ہے؟ چوتھے رتبے پہ عطف نسق ہے. عطف نسق، یہ عطف نسق کیا ہے؟ اس کے کیا احکام ہے؟ کچھ دنوں تک، تقریباً 4-5 دن تک اس کی بحث جاری رہیں گی. اس کی بحث لمبی ہے. ہاں، کبھی کہتا ہے کہ شعر کا معنی تالن بحرف متبع عطف النسق، پیچھے آتا ہے عطف نسق. کس کے پیچھے آتا ہے؟ اس حرف کے جو متبع ہے، وہ حرف جو ما بعد کو ما قبل کے تابع بنا دیتا، اس حرف کے بعد عطف نسق آتا ہے. صحیح ہے. عطف النسق مبتدا ہے، تالن خبر ہے. تالن پیچھے آنے والا، حرف عطف نسق پیچھے آتا ہے. کس کے پیچھے آتا ہے؟ حرف کے. کس حرف کے؟ جو ما بعد کو ما قبل کے تابع بنا دیتا، اس حرف کے پیچھے آتا. تخصص بود وثناء من صدق. دیکھے، ثنا عطف نسق ہے، یہ پیچھے آیا واو کے. واو کیا کرتا؟ ثنا کو تابع بنا دیتا ہے ما قبل کے. ود کے تابع بنا دیتا ہے. ہاں، واو اس کو عطف نسق کہا جاتا ہے. تخصص بود وثناء من صدق. تخصص فعل امر، من اس کے لیے مفعول ہے، اس کا مفعول ہے. من موصول مفعول، صدق فعل فاعل صلہ من مفعول مخصوص ہے. خاص کر دو محبت اور تعریف کے ساتھ کس کو؟ اس شخص کو جو سچ بولتا ہے. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء. عطف مطلق عطف ہوتا، مطلق عطف کرنے کے لیے آتا ہے واو، اچھا، فا حتی ام ثم. یہ مطلق عطف یعنی کیا؟ یعنی مطلق عطف لفظاً بھی عطف، معنی کے اعتبار سے بھی عطف. مطلق عطف یہ ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی عطف ہے، دونوں کا اعراب ایک ہے. معنی کے اعتبار سے بھی عطف ہے، یعنی معطوف علیہ کے لیے جو حکم ہے وہی حکم معطوف کے لیے بھی ہے. کہتے ہیں عطف معنوی، معنی کے اعتبار سے عطف. مطلق عطف کے لیے آتے ہیں واو ثم فا حتی ام او. یہ کفیک صدق ووفا، مثال دے دیا، کفیک صدق ووفا، تمہارے اندر صدق اور وفا ہے. اچھا، یہ وفا عطف ہے صدق پر، لفظ کے اعتبار سے بھی عطف ہے. یہ دونوں کا اعراب ایک ہے. معنی کے اعتبار سے بھی عطف ہے. صدق کے لیے جو حکم تھا وہی حکم وفا کے لیے بھی ہے. وَأَتْبَعَتْ لَفْظًا فَحَسْبُوا بَلْ وَلَا. لیکن کہتا ہے کہ عطف کرتے ہیں، تابع بناتے ہیں صرف لفظاً. یہی لفظاً عطف کے لیے آتا ہے، صرف لفظ کے اعتبار عطف کے لیے آتے ہیں. کون سے حروف؟
بل اور لا اور لیکن یہ تابع بنا دیتے ہیں بل اور لا اور لیکن صرف لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے نہیں. کلم یبد امرؤ لیکن طلا، دیکھیں یہ لیکن عاطفہ طلا کو امرؤ پر عطف کرتا، یہ صرف لفظ کے اعتبار سے عطف ہے، معنی کے اعتبار سے نہیں ہے. معنی دونوں کے لیے ایک نہیں ہے. ظاہر نہیں ہوا کوئی مرد مگر ایک کیا ہے بچہ، بقر کا بچہ ظاہر ہوا. تلا امرؤن ظاہر نہیں ہوا، تلا ظاہر ہوا. ہاں دونوں کا حکم ایک جیسے نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے ہے. فاعطف بواو لاحقا او سابقا فی الحکم او مصاحبا موافقا، بس عطف کر لو واو کے ذریعے لاحق کو، حکم میں جو لاحق ہے اس کو عطف کر لو. حکم میں جو لاحق یعنی سابق کے مقابلے میں ایک حکم پہلے کسی کے لیے ثابت ہے، اس کے بعد وہی حکم دوسرے کسی کے لیے ثابت ہے، وہ بعد میں حکم جس کے لیے ثابت ہو اس کو کیا کہیں گے لاحق، جس کے لیے پہلے حکم اس کو سابق. بس سابق پر لاحق کو عطف کر دو. او سابق یا سابق کو لاحق پر عطف کر دو، یا سابق کو او مصاحبا موافقا، یا جو مصاحب ہے حکم میں موافق ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر عطف کرنا. بس واو مطلق عطف کے لیے آتا ہے، واو میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے کسی کے لیے حکم ثابت ہو اس کے بعد معطوف کے لیے حکم ثابت ہو. ہاں نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا یہاں تک یہ دیکھے، زیادہ شعر پڑھ لوں تو ممکن ہے تھک جائیں، اس وجہ سے اب عبارت بھی تطبیق کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے. ہاں القسم الثانی من قسم العطف عطف النسق، عطف نسق ہے. وهو بفتح السین نسق، نسق اگر سین پہ فتح ہو تو اسم مصدر. اچھا یہ اس میں مصدر ہے. اچھا فتح سین اس میں مصدر ہے. نسقت الکلام انسقه، نسقت الکلام انسقه کا کیا معنی کیا ہوگا؟ اے عطفت بعضه علی بعض، میں نے بعض کو بعض پر عطف کیا. عطف کا لغوی معنی ہے میل دینا، کسی کو کسی کی طرف مائل کرنے کے معنی میں ہے. کسی کو کسی کی طرف کیا کرنا؟ مائل کر دینا. عطف کا معنی یہ ہے. ادھر بھی گویا کہ آپ کسی کو دوسرے کسی کی طرف کیا ہے مائل کر دیتے ہو، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں عطف. کس کو کس کی طرف مائل کرتے ہو؟ یعنی معطوف کو معطوف علیہ کے حکم کی طرف مائل کر دیتے ہو، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کیا عطف. عطف کا معنی لغوی. ٹھیک. والمصدر بالتسکین، اما یہ تو اسم مصدر ہے. نسق اسم مصدر کیا آئے گا؟ نسق، سین کو ساکن، نسق. اول سے آ جاؤ نا، پڑھ لو، 2-3 مہینے بعد آ جائیں پھر. اب ہم نے پہلے پڑھ لیا مصدر کی بحث سے پڑھ لیا، اس میں مصدر کی بحث سے پڑھ لیا. مصدر اس معنی کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں. اس میں مصدر اچھا کام کے ماحصل کو کہتے ہیں، نتیجے کو کہتے ہیں. کام کے کیا ہے؟ نتیجے کو کہا جاتا ہے. ہاں سمجھ میں آ گئی بات. اعلیٰ مسلسل کلاس میں بیٹھو پھر اعتراض کر لو، جس دن نہیں آیا اس دن جو مطلب ہے وہ دوسرے دن اعتراض نہیں کرنا بابا. ہاں آپ نے پہلے پڑھا ہی نہیں، وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا، میں بھی کہہ رہا ہوں. میں کیا عربی بولتا ہوں؟ مسلسل آ کر شرکت کر لے. ہاں
غسل دھونا، غسل دھونا مصدر ہے، غسل دھونے کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو غسل کہا جاتا ہے، نہیں؟ ہاں یہ یہاں مقصود ہے، وغیرہ اور بھی تعریف ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ مصدر کی تعریف کیا، اس مصدر کی کیا تعریف کیا تھا، یاد ہے یا نہیں ہے؟ جو تھے ان کو بھی یاد نہیں ہے۔ مصدر وہ اسم ہے جو دلالت کرتا حدث پر لیکن اپنے فعل کی طرح جاری نہیں ہوتا۔ جا کر دوبارہ دیکھو اسم مصدر کی تعریف کیا وہاں پر، بولے اسم مصدر عمل، اسم مصدر بھی عمل کرتا ہے۔ اسم مصدر کی تعریف کیا وہاں پر، جو معنی یہ حدث سمجھا دیتا، معنی یہ کیا ہے کام سمجھا دیتا ہے، اس معنی کا معنی سمجھا دیتا ہے لیکن اپنے فعل پر جاری نہیں، وہ معنی کیا تھا وہاں پر، تعریف کیا تھا اس نے۔ تالن بحرف متبع بکسر الباء، پیچھے آتا ہے اس حرف کے جو تابع بنا دیتا ہے، متبع کسر با، متبع، اچھا کس کے پیچھے آتا ہے، کون پیچھے آتا ہے؟ عطف نسخ، عطف نسخ پیچھے آتا ہے حرف کے، حروف عطف کے پیچھے آتا، عطف نسخ کس کے پیچھے آتا؟ حروف عطف کے، ہاں۔ رخصص بود وثناء من صدقہ، فالعطف مطلقا، مطلق عطف کرتے ہیں۔ مطلقہ کا معنی کیا ہے؟ لفظا ومعنا، لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے یعنی کیا، دونوں کا حکم لفظی ایک جیسا ہوتا، اعراب ایک جیسے ہوتا ہے۔ اعراب میں عطف کیا، دونوں کا اعراب ایک جیسے ہو جائے گا۔ حکم میں، معنی میں نہیں، حکم میں، بواو ثم وفا وحتى بالاجماع، یہ بالاجماع تمام نحویین کے نزدیک مطلب ممکن ہے صرف حتیٰ کے لیے ہو، ممکن ہے یہ چاروں کے لیے ہو، قید کیا ہو، چاروں کے لیے ہو، دونوں میں احتمال ہے، ہاں یہ بالاجماع کی تائید ہے۔ وقضا عام بھی اس طرح عطف کے لیے آتا ہے، وہ او علی الصواب، قول صحیح کی بنا پر ایسا ہے، کفی کا صدق و وفا، عام اور او بھی قول صحیح کے بنا پر مطلق عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وعد لفظا فحسب، اچھا تابع بنا دیتا ہے لفظ کے اعتبار سے، بس وہی کافی ہے، فحسب یعنی یہی کافی ہے، بس صرف یعنی صرف لفظ کے اعتبار سے عطف کے لیے آتا، لا معنی کے اعتبار سے نہیں، کون، بل ہاں بل تابع بنا دیتا ہے لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے نہیں۔ یہ کون، اچھا بل کس کے نزدیک؟ عند سیبویہ، سیبویہ کے نزدیک ایسا ہے، سیبویہ کے نزدیک یہ حرف ہے عطف ہے، سیبویہ کہتا ہے یہ حرف عطف ہے، صرف لفظ کے اعتبار سے عطف کر لیتا ہے یہ، اچھا بل عند سیبویہ، سیبویہ کے نزدیک حرف عطف ہے، ہاں۔ ولا ولكن عند الجميع، لا اور لیکن تمام کے نزدیک حرف عطف ہے صرف لفظ کے اعتبار سے، تمام نحویین کے نزدیک۔ وليس عند الكوفيين، ليس بھی حرف عطف ہے لیکن کس اعتبار سے عطف کرتا ہے؟ صرف لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے نہیں، کوفیین کے نزدیک۔ لم يبدو امرؤ لكن طلا، لیکن لفظ کے اعتبار سے تو عطف ہے، دونوں کا اعراب ایک آئے گا، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہے۔ ولد بقر الوحش، طلا کسے کہتے ہیں؟ طلا، ہاں طلا فارسی میں سونے کو کہتے ہیں، عربی میں طلا یعنی ولد بقر الوحش، وحشی بیل کیا بچہ،
اس کا بچہ نہیں ہوتا. ہاں بیل کا نہیں ہوتا ہے. ہاں گائے کا بچہ ہوتا ہے. گھوڑے کا بچہ نہیں ہوتا نا, گوڑھی کا ہوتا ہے. اچھا عورت کا بچہ ہوتا ہے لیکن باپ کا بچہ نہیں ہوتا ہے. الگ وہی جو آپ جو مانا لیتے وہی ہے, یعنی گائے کا بچہ. چلو ہاں ٹھیک. کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ بچڑا کہتے ہیں. بچڑا یعنی کوئی ظاہر نہیں ہوا, کوئی مرد ظاہر نہیں ہوا بلکہ بچڑا ظاہر ہو گیا اور نکل گیا باہر. فاعطف بواو لاحقا فی الحکم, عطف کرو واو کے ذریعے لاحق کو. کسی اعتبار سے لاحق؟ حکم میں لاحق ہے نہ ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو. پہلے نوح بھیجا, اس کے بعد کئی سال فرق ہے دونوں کے درمیان. اچھا بس نوح کو پہلے بھیجا, ابراہیم کو بعد. بس ابراہیم لاحق ہے یعنی بعد میں بھیجا گیا ہے. اب اس کو عطف کیا سابق کے اوپر. ہاں اور سابق میں بھی یا سابق حکم کو عطف کر لو. نحو كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك, اسی طرح ہم نے وہی کیا تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے. ہاں یہ الیک پر عطف ہے, الی الذین من قبلک. ہاں اچھا یہ تو یوحی الیک پیغمبر سے مخاطب ہے. ہاں آپ کی طرف نازل وہی کیا, اور کس کی طرف؟ اور جو آپ سے پہلے تھے ان کی طرف وہی کیا. تو جو پہلے تھے ان کو پہلے وہی کیا, ان کو بعد میں. حکم میں کیا ہے یہ سابق کو کیا ہے عطف کیا ہے لاحق کے اوپر. ہاں صحیح. اور مصاحب الموافقہ, یا حکم میں مصاحب ہے, ایک زمانے میں دونوں کے لیے حکم ثابت ہے, زمانے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے نہ ہو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, ہم نے نجات دیا اس کو اور اصحاب سفینے کو. ہاں سفینے میں جو تھے کشتی میں ان کو بھی نجات دیا, نوح کو بھی نجات دیا. ہاں تو ایک ساتھ نجات دیا, یا ایک کو پہلے ایک کو بعد میں ساتھ. وعلی حاضہ, بس اس بنا پر. کس بنا پر؟ یہ واو. اچھا واو مطلق عطف کے لیے آتا ہے. واو میں کوئی ترتیب کوئی مہلت کی بات نہیں ہے, مطلق عطف. ممکن ہے سابق کو عطف کرے, ممکن ہے لاحق کو عطف کرے, ممکن ہے مصاحب کو عطف کر لے. اس بنا پر اخصص بها عطف الذي لا يغني مطبوعه عنه, یعنی اس واو کے ساتھ خاص کر دو اس اسم کا عطف جس کا مطبوع اس سے مستغنی نہیں ہے. گاہی اوقات ایسا ہو جاتا کسی اسم کو آپ کسی اسم پر عطف کرتے ہو. اچھا یہ معطوف علیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر یہ معطوف اس کے اوپر عطف نہ کرے تو اس کا معنی مکمل نہیں ہو جاتا. معطوف علیہ معطوف کی طرف کیا ہو جاتا؟ مستغنی محتاج ہوتا ہے, اس سے مستغنی نہیں ہوتا. گا یہ ایسا معطوف بھی ہو جاتا. ایسا اگر کسی معطوف کو عطف کرے تو کس کے ذریعے عطف کرنا ہوگا؟ واو کے ذریعے عطف کرنا ہوگا. وَلَحَذَا اخصص بِهَا, خاص کر دو اس کے ساتھ. کس کو؟ عطف الذی, اس اسم کا عطف جس اسم کا مطبوع اس اسم سے مستغنی نہیں ہے. کفائل ما یقتضی الاشتراک, مثال اس فعل کا فاعل جو فعل اشتراک کا تقاضا کرتا ہے.
بعض افعال ہیں بین دو کس واقع ہو جاتے ہیں، کم از کم دو کے درمیان واقع ہو جاتے ہیں بعض افعال. اچھا اگر ایسا کسی فعل کے فاعل پر کسی دوسرے اسم کو عطف کرنا چاہتے ہو تو کس کے ذریعے عطف کرنا چاہیے؟ واو کے ذریعے عطف کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا، معطوف علیہ معطوف سے مستغنی نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف محتاج ہوتا ہے. ہاں مثال کستف ھذا وابنی، کستف ھذا وابنی، صف بنایا اس نے اور میرے بیٹے نے. صف یعنی لائن بنانا، لائن بنانے کے لیے کم از کم دو کی ضرورت ہے. ایک سے لائن ہوتی ہے، ایک شخص لائن بنائے تو نہیں ہو سکتا، لائن بنانے کے لیے کم از کم دو آدمی کی ضرورت ہے. ٹھیک، استفا کا معنی متحقق ہونے کے لیے ھذا کے علاوہ ابنی کی بھی ضرورت ہے. اب ابنی کو ہم ھذا پر عطف کرتے ہیں تو کس کے ذریعے عطف کر لیں گے؟ واو کے ذریعے. صحیح، کیونکہ یہ ھذا معطوف علیہ مطبوع. اچھا ابنی کی طرف کیا ہے؟ محتاج ہے، اس سے بے محتاج نہیں ہے. یا تخاصم زید وعمر، باب تفاعل، باب تفاعل کہا کہ یہ دو کے درمیان واقع ہو جاتا کم از کم تفاعل، آگاہی دو کے درمیان واقع ہو جاتا. تخاصما یعنی دشمنی کیا، مخالفت کیا، دشمنی متعاقب ہونے کے لیے کم از کم دو ہو نا، دو ہو تو دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، ایک ہی اپنے ذات کے ساتھ دشمنی کی بات کیا. تخاصمہ کا معنی متعاقب ہونے کے لیے اچھا زید کی بھی ضرورت ہے، عمر کی بھی ضرورت ہے. یہاں پر کس کے ذریعے عطف کر لیں گے زید کے اوپر عمر کو؟ واو کے ذریعے. ہاں والفاء للترتیب اتصالا وتعقیبا، فا ترتیب کے لیے ہے. اچھا ترتیب کا کیا معنی؟ حکم پہلے معطوف علیہ کے لیے ہے، اس کے بعد معطوف کے لیے ہے، لیکن اتصال ہے، دونوں کے درمیان وقفہ نہیں، مہلت نہیں ہے. والفاء للترتیب باتصالا وتعقیبا، تعقیب کا کیا معنی؟ اتصال کا معنی متصل ہونا، تعقیب کا معنی پیچھے آنا، یعنی کہ اتصال کا معنی ہے کہ بغیر کسی فاصلے کے ہو دونوں ساتھ. ہاں تو اتصال یہی ہے نا، اور بغیر کسی فاصلے کے دونوں ایک ساتھ. ترتیب پر معطوف ہونے. دیکھو الفاظ ترتیب، ترتیب کے لیے ترتیب کا کیا معنی؟ ترتیب کا معنی یہ ہے کہ پہلے حکم جو ہے معطوف علیہ کے رہو اور پھر اس کے بعد معطوف کے رہو. اتصال کا معنی؟ اتصال کا معنی ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں ایک ساتھ ہو، درمیان ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. اچھا اب تعقیب کا معنی؟ تعقیب اس کے پیچھے آ جائیں، ایسا نہیں کہ معطوف علیہ کے معطوف علیہ اور معطوف کے پیچھے آ جائیں. ہاں یعنی پہلے معطوف کے لیے حکم ہے، بعد میں پہلے معطوف علیہ کے لیے حکم ہے، بعد میں معطوف کے لیے حکم ہے. ہاں والفاء للترتیب باتصالا وتعقیبا، تعقیب یعنی ظاہراً میرے خیال میں تفصیلی ہے اتصال کے لیے. اتصال ہے نا فوراً یعنی پہلے والے کے فوراً بعد اگر یہ متعاقب ہو تو ہو جائے گا کیا؟ تعقیب. وہی تعقیب جب ہوگی اتصال بھی ہوگی. نحو الذي خلق فسواك، اتصال ترتیب. الذي خلق فسواك فعل پر تو فعل. ہاں اچھا الذي خلقك فسواك، ٹھیک. واما قوله تعالى، ٹھیک. اب کوئی اعتراض کرتا ہے
اس اعتراض کا یہ جواب ہے، اشکال تقدیری کا جواب۔ تقدیر میں اشکال کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ فا ترتیب و اتصال کے لیے ہے، ترتیب اور اتصال کے لیے ہے۔ اچھا، ہمارے پاس بعض آیات ہیں، دیکھیں یہاں پر کوئی ترتیب و اتصال کی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، بہت سارے قریے ہم نے ہلاک کیے، پھر ہمارا عذاب پہنچا ان تک۔ باسنا یعنی عذاب، ٹھیک ہے، ہلاک کیا پھر عذاب پہنچا۔ اچھا، یعنی پہلے ہلاک بعد میں عذاب، یا پہلے عذاب بعد میں ہلاک؟ ترتیب و اتصال کے لیے ہے تو کیا معنی ہوگا؟ پہلے ہم نے ہلاک کیا، ہلاک کے بعد جب مر گئے تو عذاب کی، یہ معنی ہے۔ ہاں نہیں، قیامت کی بات نہیں، دنیا میں ہی ہے، قیامت کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، تو پھر اگر کوئی آ کر اس آیت کے ذریعے اعتراض کر لے تو اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے۔ اما یہ آیت فَمَعْنَاهُ أَرَدْنَا إِهْلَاكَهَا فَجَاءَهَا، یعنی کم من قریۃ اہلکناہا، اہلکناہا کا معنی ہلاک کرنے کا نہیں ہے، میں نے ہلاک کیا یہ نہیں ہے، بلکہ ارادہ یہ ہلاک کیا۔ ہم جب ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو عذاب آ جاتا ہے، تو ترتیب ہے یا نہیں دونوں کے درمیان؟ ارادہ ہلاک اور عذاب کے درمیان ترتیب ہے، اتصال بھی ہے۔ بس یہ معنی یوں ہے، فمعنی آیت کا معنی اردنا اہلاکا فجاءہا، صحیح ہے، یہ نحویین کا جواب یہی ہے۔ اما علم معنی بیان والے کے تو یہاں قلب ہے، یہاں کیا ہے؟ قلب ہے۔ قلب یعنی کس طرح؟ عذاب آیا، ہلاک ہو گئے، بعد والا پہلے، پہلے والا بعد میں، قلب ہے یہاں، صحیح ہے، علم معنی بیان کے نزدیک۔ وقوله تعالی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، ادھر اس کے لیے کیا کرے؟ اس کی قسم جو گھاس کو نکالتا ہے، مرعى یعنی گھاس، فجعله غثاء، غثاء یعنی خشک، احوا یعنی سیاہ، پھر اس گھاس کو کیا قرار دیتا؟ خشک کر دیتا ہے، سیاہ بنا دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جو گھاس کو نکالتا ہے، اگاتا ہے، پھر کیا کرتا؟ خشک اور سیاہ کر دیتا، اس کی قسم۔ ہاں، آیا نکالنے کے بعد فوراً بعد ایسا کرتا ہے، خشک کر دیتا ہے؟ نکل گیا، خشک ہو گیا، کیا سیاہ ہو گیا، سمجھیے؟ اچھا، اما اگر اس آیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی فمعنا، اس کا معنی یہ ہے مضت مدت فجعلہ، یہاں ایک جملہ محذوف ہے، درمیان میں ایک جملہ محذوف ہے۔ اچھا، آیت اصل اس طرح ہے والذی اخرج المرعى فمضت مدت فجعلہ غثاء احوا ہے، تو پھر ترتیب ہے یعنی تینوں جملوں کے درمیان گاز نکال لیا، کچھ مدت گزر گیا، پھر خشک کر دیا، سیاہ کر دیا، معنی یہ ہے۔ ہاں، یعنی ایک جملہ یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے۔ کیا محذوف ہے؟ مضت مدت، کچھ مدت گزر گیا، پھر گاز کو خشک بنا دیتا ہے، صحیح ہے جی۔ فمانا مضت مدت فجعله وثم للترتیب ولكن بانفصال ومحلت۔ اچھا، ثم ترتیب کے لیے
لیکن انفصال کے ساتھ اور مہلت کے ساتھ ہے. انفصال ہے یہاں پر. انفصال یعنی جدائی ہے, درمیان میں وقفہ ہے, درمیان میں وقفہ ہے. ہاں انفصال مہلت ہے نہ ہو. فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ, خدا نے ان کو قبر میں رکھا, قبر میں ڈال دیا, اس کے بعد جب چاہے تو اٹھا لے گا.